وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلكم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی تعریفات تمجیدات بڑائی کبریائی مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مالک، ہم سب کا خالق، ہم سب کا حاجت روا، ہم سب کا مشکل کشا، وحدہ لا شریک، علی کل شیء قدیر، سمیع بصیر، تمام خوبیوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا راہ بروکا نما بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا.
دوستوں پچھلے جمعہ المبارک پہ موضوع تھا ہمارا مالک کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا مالک جاننے والا، سننے والا اور ہر ہماری حرکات و سکنات کی خبر رکھنے والا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے جو خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جو کچھ سینے میں ہے اس کے متعلق بھی علم رکھتا ہے۔ آج ہمارے مالک نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جو ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں کو ہم پہ فرض کر دیا ہے ان کے حوالے سے قرآن و سنت سے چند باتیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف نازل کر دیا ہے، یہ دلیل ہے بڑی واضح، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، اس کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، وہی اللہ کی رحمت اور فضل والے ہیں اور وہی ہدایت والے ہیں صراط مستقیم۔ اور اسی کتاب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر رسول خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور اطاعت و فرما برداری کرو اس کے رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کر دینا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کتاب نازل کرنے والے نے جس ہستی پہ نازل کی اس کی اتباع و پیروی کا، اس کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دے دیا، بتا دیا کہ اگر اس ہستی کی پیروی میں، اطاعت اور فرما برداری میں تم غفلت کر گئے، تم لاپرواہی کر گئے، تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری سے اپنے منہ کو موڑ لیا، اپنی خواہشوں کی پیروی پہ چل پڑے، اپنے بڑوں کی رضا پہ راضی ہو گئے اور رسول کی شریعت کو چھوڑ دیا، رسول کے حکموں کی عدولی کی، خلاف ورزی کی، تو پھر تمہارے وہ جتنے بھی عمل کر لو، جتنے بھی اچھے ہوں، جتنے بھی اعلیٰ ہوں، جتنے بھی صفائی والے ہوں، جتنے بھی پاکیزہ ہوں، جتنے بھی خوبصورت ہوں، دلوں کو لبھانے والے ہوں، وہ تمام کے تمام عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے، اس کی پہلی لگائی ہوئی شرط کہ جو بندہ میں تم پہ بھیج رہا ہوں، جس کو میں نے تمہارا نگران ذمہ دار بنا دیا کہ وہ میری ہر بات تم تک پہنچائے، اس کی کہی ہوئی ہر بات پہ تم نے عمل کرنا ہے، اس کے ہر فیصلے پہ تم نے اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کی بات کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ یہ میرا نمائندہ ہے، اس کو میں نے یہ فرائض منصبی اس کا
فرمائی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس بندے نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اپنے مالک کی اطاعت کی۔ اور یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی کاروباری شخص، کوئی اپنی فیکٹری آنر ہو، کوئی سیٹ ہو، نواب ہو، اس نے آگے اپنا جو بندہ جس کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، یہ کام تم نے سر انجام دینا ہے، چاہے آگے جتنی بھی مخلوق ہو، جتنے بھی بندے ہوں، 200 400 600، یہ ہماری انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ جو وہ بات جس کو کہہ دے اگر وہ کام نہ کرے تو وہ مالک اس کو فوری طور پہ کہتا ہے کہ تم نے اس کی بات نہیں، میری بات نہیں مانی۔ یہ دنیا کی مثال کہ وہ مالک اس کو فارغ کر دے گا، اس کو سزا دے گا۔ تو میرا اللہ جو تمام مالکوں کا مالک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے کہا میں نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب دے کے بھیجا، یہ کتاب کو جو پکڑ لے گا وہ سیدھے راستے پہ ہوگا، اس کتاب کو پکڑ کے میرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگیاں گزارے گا، وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے در حقیقت میری اطاعت اور فرما برداری کی، میرا ہی حکم مانا۔ تو اپنے ہر عمل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو میں عمل نیکی کے لیے کر رہا ہوں، جو میں عمل اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں، جو میں اپنا عمل اپنے مالک کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیا وہ عمل اس جو رسول اللہ نے بھیجا اپنا، اس کے اپنے نمائندے کے مطابق ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، آپ کے اقوال کے مطابق ہے، آپ کے عملوں کے مطابق ہے، تو پھر تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور موقع پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا بتا دیجئے ان کو اگر کوئی بندہ میری مالک کی محبت چاہتا ہے تو میری پیروی کرے، اس رسول کی پیروی کرے۔ اے رسول ان کو بتا دو اگر تم اپنے مالک سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تو مالک خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے کیفیت کہ مالک خود ہم سے محبت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار ہم پہ چیزیں فرض کی ہیں، جن کا قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کے بعد واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کتنی آرام و آلات ہیں جن کی شناخت قرآن مجید سے ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے جا رہے ہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بڑا واضح اعلان فرمایا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا، ہم نے سمجھنے والے کے لیے اس کو آسان کر دیا، اس نصیحت کو حاصل کرنے والا ہے کوئی؟ تو نصیحت کا پتہ تب چلتا ہے جب کا اس کی ہر بات کی، اس کی طے کو، اس کے ہر مشکل و آسان کو آپ جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کی ہوئی چند چیزیں کوشش کرنا اپنے ٹائم میں بیان کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا مقام ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 178، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پہ فرض کر دیا ہے اپنے مقتولوں کا قصاص، یعنی کہ تم اپنے مقتولوں کا بدلہ لو۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا اگر کوئی معاف کر دے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اس کی بہتری اسی میں، بلائی اسی میں کہ تم اس کی دیت دے دو۔ تو اگر کوئی بندہ معاف کرے تو پھر بھی اس جو آپ نے اس کا نقصان کیا اس کی دیت دینی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اگر اہل عقل تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے تاکہ آگے یہ معاملے نہ ہو سکے۔ اگر آپ بدلہ لینے کا کسی کو خوف ہوگا، کسی کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل ہو جاؤں گا، تو یقیناً اس سے امن کے لیے بڑا ایک جو ہے راحت کا سبب بنتا ہے۔ ہر بندہ اس کے اندر ایک خوف ہوگا کہ اگر میں نے کسی کی زندگی کو ختم کیا تو میری زندگی بھی اس کے بدلے ختم کی جائے گی۔ تو معاشرے کے لیے بڑا ایک جامع اصول ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ میں نے فرض کیا قصاص اپنے مقتولوں کا۔ یہ وہ فرض ہے جب کہیں زندگی میں انسان کے کوئی موقع ملے، کوئی ایسی نوعیت بن جائے تو تب یہ پیش آتا ہے فرض۔ اور آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا عَذَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا ہم نے فرض کیا ان لوگوں پہ جن کی موت قریب ہو اور وہ کوئی ترکہ اپنا چھوڑ کے جا رہے ہوں، دنیا میں کوئی مال و دولت چھوڑ کے جا رہے ہوں، تو ان پہ ہم نے وصیت کو فرض کر دیا کہ اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کریں۔ یہ حق ہے کن پہ؟ پرہیزگاروں پہ، متقین پہ یہ بات فرض ہے کہ وہ یہ ان کا حق ہے کہ یہ عمل وہ کرے، کہ یہ وصیت کرے۔ اللہ نے اس پہ فرض کی ہے کہ جو بندہ مال چھوڑ کے جائے اور اس کو ڈر ہو کہ میری موت قریب ہے، میں مرنے والا ہوں، تو اس کو وصیت لازمی کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے تقریباً ہمارا معاشرہ اس میں بالکل سوچ فکر ہی نہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پہ یہ بات فرض ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، رات کو عبادت کرنے والا ہے، قیام اللیل کرنے والا ہے، مگر وہ اپنی وصیت کی وجہ سے جو وہ وصیت کرتا ہے اور وصیت میں ایسا فیصلہ غلط کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، وصیت کرنا ہم پہ فرض بھی ہے۔ اگر ہم مال و دولت دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وصیت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، جس کا جو حصہ بنے اس کو اسی کے مطابق دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو جس سے ہماری محبت زیادہ ہے ہم اس کو زیادہ دے دیں، دوسرے کو کم کر دیں، اور اپنی اس وصیت میں زیادتی کی وجہ سے ہم کل قیامت کے دن نقصان اٹھا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو ایک باغ تحفے کے طور پہ دیا، تو اس کی والدہ نے کہا میں اس پہ نبی علیہ السلام کو گواہ بنانا چاہتی ہوں،
جب معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی دوسری اولاد کو بھی باغات دیے ہیں ایسے ہی پاپا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا یا تو ان کو بھی دو یا اسے بھی واپس کرو. معاملہ انصاف کا ہونا چاہیے. اور وصیت کرنا یہ ہم پہ فرض ہے. میرے دوستو ہم کبھی زندگیوں میں غور ہی نہیں کرتے. وصیت کرنا بڑا لازم ہے. اور ہر معاملے میں اپنے جنازے تک کے لیے لوگ وصیت کرتے تھے. مگر ہم زندگی تو بڑی توحید والی گزارتے ہوتے ہیں. بڑے ہم دعوے دار ہوتے ہیں توحید و سنت کے. مگر جب ایسے معاملات آتے ہیں تو ہماری خاندانی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں. پھر جو ہمارا جنازہ پڑھانے والا ہو چاہے اس کا نظریہ کتنا ہی نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کے ہو یا اس کی داد پھیلانے والا ہو، مگر ہم معاشرے کی پرواہ کی وجہ سے، معاشرے کی خوف کی وجہ سے کبھی نہیں روکتے. اس لیے وصیت ضرور کرنی چاہیے. یہ ہم پہ فرض ہے. اور یہ بھی وقت کا لحاظ سے فرض ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے اس کے قریب ہو تو اس کو وصیت، اس کو اپنی موت کی جب فکر لگ جائے تو اس کو وصیت کرنی. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور روزے بھی ایک مخصوص عبادت ہے. یہ جتنے بھی ہم نے یہ مخصوص فرض ہیں کہ آپ پہ یہ ضرورت پڑے گی، یہ ٹائم آئے گا. اور رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے قرآن مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اس کے روزے رکھے. تو رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، یہ بھی مخصوص عبادت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا ہم نے تم پہ قتال فرض کر دیا چاہے جتنا بھی تمہیں دشوار لگے. قتال یعنی جہاد بھی ہم پہ تبھی فرض ہوگا جب امام، خلیفہ یا حکمران اس کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ بھی مخصوص حالات میں جہاد بھی فرض ہوتا ہے. یا کوئی کافر کسی بستی پہ حملہ کر دے تو ان بستی والوں پہ فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ ان پہ غالب آ جائے تو دوسروں پہ بھی اسی لحاظ سے فرض ہو جائے گا. اسی طرح تمام مسلمانوں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے، مگر یہ فرض ہوگا ایک مخصوص وقت پہ. اور اسی طرح حج کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اگر کوئی بندہ طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو تو وہ اللہ کے اس گھر بیت اللہ کا حج کرے. یہ بھی آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ حج کے سفر پہ جا سکیں گے. یہ بھی مخصوص ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی اگر خصوصی مال ہو آپ کے پاس، ایک اس کی میعاد کے مطابق ہو تو پھر آپ پہ وہ نصاب کے مطابق ہو تو لاگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا سورۃ توبہ میں. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ 8 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بنائی ہیں جن کو یہ زکوٰۃ آپ کی لگتی ہے اور اللہ نے ان کے لیے تم پہ فرض کیا.
یہ اللہ کا فرض کیا ہے تم پہ ان لوگوں کے لیے، اور ایک وہ فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ ہر دن میں 5 وقت فرض کر دیے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ ہم نے نماز کو مقررہ وقت پہ فرض کر دیے تم پہ۔ 5 وقت فرض ہے، ہر دن فرض ہے۔ دوسرے جتنے بھی فرائض اللہ نے جو میں ہم پہ فرض کیے جو میں بیان کر سکا، ان پہ ایک مخصوص کیفیت ہو تو تم پہ لاگو ہوگا۔ آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس صحت ہو، آپ اس قابل ہوں تو آپ پہ لاگو ہوگا، نہیں تو وہ فرائض ان میں آپ کو چھوٹ ہے، اللہ نے آسانی آپ کے لیے رکھی ہے۔ یہ وہ فرض ہے جس میں آپ بیمار ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، حتیٰ کہ اشارے میں پڑھ لیں۔ اگر آپ شعور رکھتے ہیں، اگر آپ شعور رکھتے ہیں تو آپ پہ نماز فرض ہے۔ یہ ہے ایسا فرض جس میں کوئی گنجائش نہیں اللہ نے دی۔ جہاد کے معاملے میں بھی گنجائش ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی گنجائش ہے، قتال کے معاملے میں بھی گنجائش ہے، ہر معاملے میں اللہ نے، رمضان کے روزوں کے معاملے میں بھی گنجائش ہے۔ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ سفر میں ہیں، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ نماز جو اللہ نے فرض کی ہے۔ آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، بیمار ہوں، آپ کی کوئی بھی کیفیت ہو شعور آپ کو، آپ سمجھنے والے ہوں، آپ جاننے والے ہوں، تو آپ پہ یہ نماز فرض۔ اور اسی کے متعلق نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی ہے شہادت، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ مگر سوائے اس اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ ہے گواہی دینا، اسلام میں داخل ہونا۔ اور دوسری جو پہلا ذکر کیا وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا۔ اور قرآن پاک میں اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو نماز 5 وقت ہم پہ فرض ہے، ہر کیفیت میں، ہر حیثیت میں۔ تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم مالک، اپنے مالک کی کتنی بات کو مان رہے ہیں، اپنے مالک کے حکم کا کیسا عمل کر رہے ہیں، اور اس مالک کے بھیجے ہوئے اس میسنجر، اس رسول نے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنی زندگی میں نماز پڑھ کے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جو بھی حالت ہو، نبی علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کی وادی میں جو ظلم کیا گیا، جیسے پتھروں سے لو لبان کیا گیا، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر نظر آ رہا تھا، عالم یہ تھا، آپ کا خون گر کے اپنے جوتوں میں، آپ کے پاؤں کے تلوں کے ساتھ آپ کے جوتے چپک چکے تھے، علیحدہ نہیں ہو رہے تھے، اتنا خون آپ کا نکلا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسلوں میں سے کوئی بندے بھیج دے، کوئی پیدا کر دے ایسے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والے۔ مگر جب کفار نے آپ کو جنگ میں مشغول رکھا اور آپ کی نمازیں قضا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ فرمایا یہ ہلاک ہو جائیں جنہوں نے اپنے اس کام میں مجھے مشغول رکھا کہ میری نماز بھی رہ گئی۔
نماز اتنی ضروری ہے، اور میں اور آپ اپنے مالک کا حکم ایسے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں کوئی بندہ کہہ دیتا ہے تو ہم نے اڑا دی بات سنی کر کے ہم نکل گئے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ یہی حالت ہے میرے دوستوں، کوئی دنیا کا مالک ہو اس کی بات ہم انسنی کر دیں تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو وہ مالک ہے جو تمام عالمین کا مالک ہے، رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک ہے ہمارا رب، وحدہ لا شریک ہے وہ اللہ، اور ہم اس کا جو اس نے حکم دیا ہم اس کی کیسے پابندی کر رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اس مالک کے ہم کیسے وفادار ہیں، کیسا ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا مالک اتنی شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمارے دل کی بات بھی جانتا ہے، عمل حرکات و سکنات تو دور کی بات، ہمارے دل کی بات بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا مالک سے تعلق ہے۔ دنیا میں تو ایک مزدور ہو تو اپنے مالک سے اچھا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے فائدہ لے لوں۔ آج ہم پریشانیوں غموں میں مبتلا ہیں، رزق روزی کے معاملے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، چاہے وہ ملک کی ہو چاہے وہ گھر کی ہو، مگر ہم اپنے مالک سے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ کبھی مالک کو بھی بتایا کہ میرے مالک مجھے یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، اے مالک تو سب کا حاجت روا ہے، میری حاجت بھی یہ پوری کر دے، میں تو تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میں تو اس وقت اٹھا ہوں تجھے یاد کرنے کے لیے، تجھ سے اپنی وہ باتیں کرنے کے لیے، اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے، اپنے دل کی بڑھاس نکال رہا ہوں۔ اے میرے مالک تو سن رہا ہے میری بات، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میرے مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ تو حل کر دے۔ کبھی اپنے مالک کو ہم نے بتایا؟ کبھی یہی ہماری کمزوری ہے، ہم دنیا میں اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتے دار کو یہ بتاتے ہیں یار میں بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں، یہ معاملہ میرا نظام نہیں چل رہا، مجھے یہ پریشانیاں لاحق ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آج اپنے مالک سے بات کروں گا، اس کا بھی ٹائم ہے، اور نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی مال کا مانگنے والا، اپنی مشکلات مجھ سے مانگنے والا، ان کا حل جانے والا ہے کوئی، وہ مجھ سے آپ کے سوال تو کرے، دعویٰ تو کرے، میرے سامنے اپنی مشکل پیش تو کرے۔ دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے مالک کی طرف توجہ دیں، یہ دنیا کے مالک کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ جائے، اور یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر دنیا کی تمام امت نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ کرام بڑے بڑے موجود ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام ہیں موجود ہیں، فرمایا اے بیٹے اے عبداللہ اگر تمام امت مل کے تجھے فائدہ دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، جتنا اس نے تیرے مقدر میں کر دیا ہے اس سے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی تیرا نقصان کر سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے بڑے بڑے ہوں گے، ولی اللہ ہوں گے، نیک بزرگ ہوں گے، تمہارا نہ رزق نہ تمہاری مشکل کو پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، نہ رزق کو بڑھا سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ تجھے غموں میں ڈال سکتے ہیں، نہ تیرا نقصان کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی ذات نہ چاہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو اگر بڑھوانا ہے، اس سے زیادہ لینا ہے تو اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، پھر اس کا
جو حکم ہے اگر ہم اس کا حکم اچھے طریقے سے پورا کریں گے تو ہم پہ راضی ہوگا، خوش ہوگا وہ اللہ کہ ہم اس کے حکم عدولی نہیں کر رہے۔ جب وہ اللہ ہماری عمل پہ خوش ہوگا تو ہمیں ضرور وہ عطا بھی کرے گا، کیونکہ وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے حکموں پہ، اپنے مالک کے حکموں پہ جو بندہ کامیابی سے عمل کرتا ہے اس کو جو دنیا میں انعامات ملیں گے اور جو آخرت میں انعامات ملیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔